بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم کی 20 آیات مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 21 سے درس کا آغاز ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ ایک نیک شخص کا باغ تھا، وہ اس باغ سے فقراء و غرباء میں بہت ہی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، ان تینوں بیٹوں نے رات کو بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم اس طرح صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، ہماری اپنی ضروریات ہیں، اپنی اولاد ہے، ہم سارا کا سارا اپنے پاس رکھیں گے، کسی بھی فقیر کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ رات کو منصوبہ کر کے قسمیں کھا کر سو گئے۔ اس بری نیت، برے ارادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے باغ کو رات ہی رات میں آگ نے آ کر جلا کر راکھ کر دیا۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اب یہ صبح ہی صبح اٹھے۔ قرآن فرماتا ہے فَتَنَادَوْا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا۔ صبح صبح کے وقت ایک دوسرے کو اٹھایا۔ فَتَنَادَوْا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، مصبحین، صبح ہی صبح۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو وہ ایک دوسرے کو صبح ہی صبح پکارنے لگے، اٹھانے لگے، کہنے لگے اَنِغْدُوا، صبح ہی صبح چلو، اَنِغْدُوا، صبح ہی صبح چلو، صبح تڑکے، عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، اپنی کھیتی پر یعنی باغ پر صبح ہی صبح چلو، اِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ خاموشی سے ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، کہنے لگے چلو بھائی چلو، ہم خاموشی سے جائیں گے اور جلدی سے پھلوں کو توڑ لیں گے۔ فَانْطَلَقُوا، یہ تینوں اٹھ کر چلے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ يَتَخَافَتُونَ، آہستہ آہستہ گفتگو کرنا۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کے دن تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ يدخلنها، آج کے دن، اليوم، آج کے دن اس باغ میں داخل نہ ہو، علیکم، تمہارے پاس مسکین، کوئی فقیر۔ یہ چلتے جاتے تھے، وہ کہتے جاتے دیکھو کوئی فقیر باغ میں نہ آ جائے، آہستہ آہستہ چلو، کسی کو ہماری آہٹ کی خبر نہ ہو جائے، کسی بھی فقیر کو معلوم چل گیا تو پھر سب کے سب آ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ وغدوا، اور یہ صبح ہی صبح چلے، علی حرد قادرین، اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے، علی حرد، اس ارادے پر قادرین، قادر سمجھتے ہوئے، یعنی بڑی خاموشی کے ساتھ تینوں جا رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آج ہم سارے کے سارے پھل توڑیں گے، خاموشی سے لے آئیں گے اور کسی فقیر مسکین کو نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے کیا سمجھا، علی حرد قادرین، کہ ہم اس ارادے پر قادر ہیں، یعنی ہم ایسا کر لیں گے، ہم خاموشی سے آ کر پھلوں کو توڑ لیں گے۔ فلما رأوها، اور جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، جب یہ اس باغ کے قریب پہنچے اور اس باغ کو دیکھا تو وہ تو جل کر راکھ ہو چکا تھا، جیسے کالی رات، بالکل جل کر ختم ہو چکا تھا۔ قولوا، کہنے لگے انا لضالون، بے شک ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لضالون، بھٹک جانا، ضال، انا لضالون، بے شک ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا، آس پاس کی جگہ کو دیکھا، تو انہیں یقین آ گیا کہ بھئی یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ ہمارے باغ پر عذاب آیا ہے اور باغ جل کر خاک ہو گیا۔ تو پھر یہ کہنے لگے بل، نہیں بلکہ، نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ نحن محرومون، ہمیں اپنے باغ کے پھلوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قال اوسطهم، ان میں جو درمیانہ تھا، اوسط، درمیانہ، اور یہ درمیانہ ان تینوں میں بہتر تھا۔ جب یہ قسمیں کھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہماری اولاد زیادہ ہے، ضروریات زیادہ ہیں، ہم کسی فقیر کو کچھ نہیں دیں گے، تو اس درمیانے نے انہیں سمجھایا تھا
اور کہا تھا اس طرح کی بری باتیں مت کرو، جس طرح والد کا طریقہ تھا اسی طریقے پہ چلو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، جب اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرو گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اس درمیانے نے سمجھایا تھا لیکن سمجھے نہیں تھے۔ اب یہ درمیانے نے جب دیکھا کہ بھئی باغ تو جل کر خاک ہو گیا، قال اوسطہم، تو ان میں سے جو درمیانہ تھا وہ کہنے لگا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے، اللہ پاک ہے، وہ رزق دینے پہ آئے تو بے حساب رزق عطا فرمائے، لولا تسبحون، تم پاکی بیان کیوں نہیں کرتے، تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ اب ان کی عقل میں بات آئی کہ باغ جل گیا، واقعی ہمارا قصور تھا، ہم قصوروار تھے، ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے تھی، اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر نہیں کی انہوں نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ باغ جل کر خاک ہو گیا ہے، ہم محروم کر دیے گئے ہیں اور یہ ہمارے برے ارادے کا نتیجہ تھا، تو انہوں نے فوراً اللہ کی تسبیح بیان کی، فوراً اللہ کی پاکی بیان کی، توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ قولو، وہ کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، اس کی پاکی ہے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ انسان جب اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مشکلوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، آپ نے بھی اللہ کی پاکی بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے جب اللہ کی پاکی بیان کی، تسبیح بیان کی، تو نہ صرف اس مچھلی نے ساحل پر آ کر آپ کو اگل دیا، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کا آپ پر سایہ ہوا، ایک بکری اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی، وہ آتی تھی اور آپ کے پاس آ کر دودھ دے جاتی تھی۔ تو تسبیح کرنا، تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ انہوں نے کیا کہا، قولو، یہ کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض، اب یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، اور ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم سے بڑا برا ہوا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، توبہ استغفار کیا۔ قولو، کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، ہم حد سے بڑھے، ہم نے سرکشی کی۔ لیکن عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، ہمیں بدلے میں دے دے، خیرا منہا، اس باغ سے بھی بہتر باغ۔ یہ ہے بات اصل، کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، انسان مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید لگا کر رکھے۔ اللہ سے جو جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ فرمایا عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ بدلے میں عطا فرما دے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع لاتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، راغبون، اپنے رب کی رحمت کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ کی پاکی بیان کی، تو اللہ نے اس باغ کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا، اور انہیں انگوروں کا ایک ایسا باغ دیا گیا کہ اس باغ میں ایسے انگور پیدا ہوتے تھے کہ اس انگور کا ایک خوشہ، جو خوشہ ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ایک خوشہ انگور کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ ایک گدھے پر لادا جاتا تھا، ایک خوشے میں اس کثرت سے انگور ہوتے تھے۔ اللہ نے اس باغ سے بہتر باغ انہیں عطا فرمایا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب، عذاب اسی طرح ہوتا ہے، یعنی جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، بخل کرتا ہے،
ہمارا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو آخر کار پھر اس پر عذاب آتا ہے، اس سے نعمتیں لے لی جاتی ہیں۔ کذالک العذاب، عذاب اسی طرح ہوتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور ضرور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ جو ناشکری کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی عذاب کی نعمتیں لے لی جائیں گی، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، کفار مکہ، اگر کفار مکہ اس بات کو جان لیں تو کبھی بھی کفر و شرک نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، ناشکری نہ کریں، اور رب کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان رکھو۔ اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بلکہ شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں میں بڑی نعمت رمضان کی نعمت ہے، بڑی نعمت روزے کی نعمت ہے، بڑی نعمت تراویح کی نعمت ہے۔ تراویح ایسی نعمت ہے جو صرف رمضان میں میسر ہے۔ جیسے عید کا چاند نظر آئے گا، یہ تراویح کی نعمت ہم سے جدا ہو جائے گی۔ انسان نفلی روزے تو پھر بھی رکھ سکتا ہے، نفلی روزے بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن تراویح ایسی نعمت ہے کہ آپ صرف رمضان میں پا سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آئے، تراویح کی نعمت گئی۔ 20 رکعتیں، 20 رکعتوں میں قرآن سننا سنانا، سبحان اللہ۔ 20 رکعتوں کے اندر 20 مرتبہ سورہ فاتحہ کو سننا، قرآن کی آیات کو سننا۔ اور قرآن کا یہ نور ہے کہ انسان جیسے جیسے قرآن کو سنتا جاتا ہے، اس کے دل میں ہر حرف کے بدلے نور داخل ہوتا ہے، ہر حرف کے بدلے نور داخل ہوتا ہے، اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان اگر سمجھے، ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ اس قدر بڑی نیکی ہے اور اس قدر بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کی قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر دانوں میں شامل فرمائے، ہمیں پابندی سے روزے رکھنے، نماز تراویح ادا کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔